अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह एक बड़ी अहम खबर सुनने को मिली और इस पर बहुत जल्दी मैंने सोचा कि इस पे कुछ बहुत जल्द होना चाहिए और व्लॉग जो है आप तक पहुंचना चाहिए। और वो खबर ये थी कि हॉलीवुड के एक बड़े अदाकार, एक सुपरस्टार और हाईएस्ट पेड एक्टर जो है वो विल स्मिथ, उन्होंने एक बयान दिया है जो बड़ा काबिल गौर है और आपकी सोच के दरीचे खोलता है और जो इस्लाम से, उसकी तालीमात से ऑलरेडी वाबस्ता हैं या नेचुरल बॉर्न मुस्लिम्स हैं, उनके लिए एक सोचने का एक पहलू भी उसको भी देता है और उसको सोचने समझने की दावत देता है। विल स्मिथ ने एक मिडिल ईस्ट के सहाफ़ी हैं, उनको उनके पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल, मेरा ख्याल है कि इस साल की बात कर रहे थे या गुज़िश्ता साल, उन्होंने कुरान को पढ़ा है। उन्होंने कुरान को हुर्फ ब हुर्फ पढ़ा है और उनका कहना ये था कि पूरा कुरान पढ़ा, मुक़द्दस किताब की सादगी ने बहुत मुतासिर किया। उन्होंने कुरान की सादगी जो है उसके बारे में जिस तरीके से अपने फेस एक्सप्रेशंस के साथ कहा कि इस मुक़द्दस किताब की सादगी ने उनको बहुत मुतासिर किया। आप उनका ये जुमला सुनेंगे खुद और देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये बात उनके दिल से निकल रही है। और विल स्मिथ का कहना था कि गुज़िश्ता 2 साल से वो एक किस्म की रूहानी उलझन या एक बेचैनी में मुब्तला थे और अपने कुछ गमों का, दुखों का वो मदावा करना चाहते थे और मुख्तसर अल्फाज में ये कि वो रूहानियत की तलाश में थे कि कहीं उनको सुकून मिले। या यूँ कह लें कि मादियत जब इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी रूह जो है वो खाली हो जाती है, भूखी हो जाती है। तो इस किस्म के जुमले हमेशा से मैंने, जितनी भी मेरी तहकीक है और बड़े जो शख्सियात हैं, तो उन्होंने ऐसा कोई ना कोई जुमला ज़रूर अदा किया है कि वो प्यासे थे, मतलाशी थे। तो यही बात विल स्मिथ ने भी कही कि वो रूहानियत की जो है वो तलाश में थे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। विल स्मिथ कोई छोटा-मोटा नाम नहीं है और हॉलीवुड में इनका बहुत इन्फ्लुएंस है और बहुत महंगे अदाकार हैं। विल स्मिथ का ये भी कहना था कि वो अपने बातिन के हवाले से जो है वो फ़िक्रमंद थे और अपने वजूद, अपनी ज़िंदगी के बारे में वो जानना चाहते थे। एक बार मैं फिर यही कहूँगा, आप लोगों को दावत दूंगा कि उनका वो वीडियो आप ज़रूर देखें और उनका ये जो जुमला है कि मुझे कुरान की सादगी ने बहुत मुतासिर किया, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है और बार-बार देखने से ताल्लुक़ रखता है। विल स्मिथ ने और मज़ीद ये भी कहा कि कुरान बहुत आसान है और बहुत वाज़ेह है और पढ़ने पर कोई गलतफ़हमी पैदा नहीं होती, क्योंकि कुरान गलतफ़हमी को पैदा होने ही नहीं देता, आप उससे भाग ही नहीं सकते। ये एक ऐसा जुमला था कि जिससे मेरा जो ज़हन है पाकिस्तान के उन उलमा की तरफ गया कि जो ये कहते हुए नहीं थकते कि कुरान चूँकि अरबी ज़बान में है, इसलिए अरबी दान से इसका सीखना जो है बहुत ज़रूरी है और अगर किसी आलिम के बगैर या किसी इंस्ट्रक्टर के बगैर इसको सीखा जाए तो उससे आप गुमराह हो सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस किस्म की सोच जो है इस हमारे गले सड़े बदबूदार जो माशरा है उसके अंदर पाई जाती है और ये आई जो है, ये सोच जो पैदा हुई है, ये कोई 1 हफ्ते या 2 रोज़ या महीनों की बात नहीं है। ये इस पर तकरीबन आधी सदी है कि इस सोच को परवान चढ़ाया गया कि कुरान को बगैर उसके ना पढ़ना जो है वो बगैर अरबी दान के पढ़ना या बगैर किसी आलिम के पढ़ना जो है उसको आपको गुमराह कर सकता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि जो इस किस्म का प्रचार करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो इस किस्म का प्रचार करने वालों से कुरान सीखते हैं कि एक अंग्रेज, एक मगरिबी कल्चर का शहरी, उसमें बसने वाला और हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा अदाकार, वो ये बात कह रहा है कि कुरान उसने पढ़ा, हुर्फ ब हुर्फ पढ़ा, जो उसे बहुत आसान लगा और उसे
بہت واضح چیز ملی اور پڑھنے پر اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ ول اسمتھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ بائبل اور توریت اور قرآن میں ایک ابراہیمی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو خوشی تھی وہ اس بات پہ تھی کہ قرآن میں اسحاق کے ساتھ، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ ان کو نہیں پتا تھا، جو کہ بائبل میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہے، یا انہوں نے نہیں رکھا ہے ان کے مذہب میں۔ تو جب قرآن آپ کی تشفیق کرتا ہے تو آپ کے سوچ کے جتنے دریچے ہیں وہ کھلتے ہیں، اور اسی طریقے سے ول اسمتھ کا بھی جو ہے ذہن کھلا اور انہوں نے اپنے دل کی بات کی ہے۔ ناظرین، ول اسمتھ نے ایک بات جو کی وہ یہ بھی تھی کہ ان کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ دولت کمانے میں مصروف رہا، اور اب جو دوسرا حصہ ہے وہ دولت کو صرف کرنے میں مصروف ہے۔ تو یہ جیسے میں نے اوپر کہا کہ انسان دنیا میں مصروف رہ کر اس کی زینت میں کھو کر، اس کے دھوکے میں کھو کر جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے اور مادیت کی طرف بھاگتا ہے، تو اس کی روح جو ہے وہ خالی ہوتی ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ دین فطرت، دین اسلام پر پیدا کی گئی ہے، اور یہ اس کی خوراک ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ آپ کی روح کی خوراک ہے۔ آپ اگر اس کی طرف نہیں آئیں گے یا اس کو نہیں پڑھیں گے یا اس کا پیغام نہیں جانیں گے، آپ کی روح جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتی ہے، اور اس طرح وہ آپ اس کو محروم کر دیتے ہیں اس کی خوراک سے۔ اس نتیجے میں آپ کا جسم، آپ کا ذہن ایک بے چینی، ایک اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ دولت کو انہوں نے ایک حصہ زندگی کا کمانے میں گزارا اور دوسرا جو ہے وہ اب اس کو خرچ کرنے میں گزر رہے ہیں، یہ اب بتا رہے ہیں ول اسمتھ کہ دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سکون کے آگے کہ جو روح کا سکون ہوتا ہے، اور روح کا سکون جو ہے وہ قرآن کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اور دنیا میں آنے والا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ یہی پیغام کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اس سے قبل اس رمضان کا جو پہلا جمعہ گزرا ہے تو ایک امریکہ کے ایک بہت بڑے ریپر جو ہیں وہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، لل جان کے نام سے ہیں، اور اس طرح وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ول اسمتھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب کے وہ بہت دورے کرتے ہیں، اور وہ اپنا تعلق جو ہے صحرائی ثقافت سے سمجھتے ہیں، سعودی عرب سے محبت ہے، ان کا گہرا تعلق ہے۔ ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے چلوں کہ 15 سال قبل جو ہے تقریباً 9/11 کے بعد جو ہے اسلام اور مسلمانوں پر جو ہے بہت حملے کیے گئے، ان پر حملوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، اور اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب یا مسلمانوں کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جانے لگا۔ اس صورت میں محمد علی باکسر مرحوم، انہوں نے امریکہ میں ایک ٹی وی پروگرام کیا۔ اس پروگرام میں انہوں نے اس بنتے ہوئے پرسیپشن کو جو ہے اس کو غلط قرار دیا، اور اس کی وضاحت کی کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اور انسانیت کا فروغ ہے، اس کی خوشحالی، اس کی بقا کے لیے یہ مذہب دنیا میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ علی محمد علی کے ساتھ جو ہے پہلی بار ول اسمتھ جو ہے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ دوسری بار محمد علی کی زندگی میں جب فلم بنی تو محمد علی کا کردار جو ہے وہ ول اسمتھ نے نبھایا، اور الٹیمیٹلی وہ قرآن کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، لیکن اس طریقے سے نہیں جیسا کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے پورا قرآن جو ہے وہ حرف بہ حرف پڑھا ہے، لیکن وہ بنیاد جو ہے وہ اس دور میں رکھ دی گئی تھی۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ کم از کم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اور پاکستانی نژاد جہاں بھی جس ملک میں بھی رہتے ہیں اور اپنے کسی مذہب میں بندھے ہوئے ہیں اور اس پرچار کو وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، یا اس کو کسی آپ اس کے محتاج ہیں کسی کے، تو یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ ول اسمتھ نے قرآن پڑھا ہے، ان کو کہیں مشکل کوئی محسوس نہیں ہوئی۔ تو قرآن
آپ کو یہ اس رمضان میں دعوت دیتا ہے اور ہر گھڑی ہر وقت دعوت دیتا ہے. میرے خیال سے ہمیں علماء سے زیادہ جو ہے ان شخصیات سے اپنا جو ہے دین جو ہے وہ ہمیں انسپائر ہونے کی ضرورت ہے. اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسپائر ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم انسپائر انہی شخصیات سے ہو سکتے ہیں کہ جو نو مسلم ہیں، جنہوں نے اسلام کو اپنی محنت سے اور اپنی جستجو اور اپنی ضرورت کے حساب سے پایا ہے. یہ ان کی اپنی کمائی ہے. میں جس دین پہ ہوں میری یہ اپنی کمائی ہے، میں نے کسی کی تقلید نہیں کی. بالکل اسی طریقے سے میں اس بات کو فیور کرتا ہوں کہ آپ کسی ایسے نو مسلم کے تجربات سے استفادہ کریں کہ جس نے اسلام کو بڑی محنت سے کمایا ہو، حاصل کیا ہو. آپ کو اپنا اسلام سمجھنے کی جو ہے وہ اس میں بڑی مدد ملے گی، اور آپ کے بہت سے کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہوں گے کہ جو چیز آپ ہمیشہ سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اب آپ اس کو نو مسلم کے اینگل سے اگر آپ اس کی بات سنیں، اس کا زاویہ سنیں، آپ بہت متاثر ہوں گے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.